أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. صدق اللہ العظیم. 3 آیتیں سورہ روم کی آپ نے سنی. سورہ روم کا آخری رکوع ہے. 6 آیتیں باقی ہیں. 3 آیتیں ابھی آپ نے سنی، 55، 56 اور 57. ان 3 آیتوں میں قیامت کے ایک منظر کا بیان ہے. 2 باتیں ساتھ ساتھ اس صورت میں چلی ہیں. ایک اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ بڑے ہیں، قدرتوں کے مالک ہیں، طاقت کے مالک ہیں، صرف اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اور دوسرا قیامت کا بیان. قیامت کے دن لوگ مایوس ہو جائیں گے، قیامت کے دن لوگوں کی جماعتیں بنیں گی، قیامت کے دن یہ ہوگا، قیامت کے دن سب کو زندہ ہونا ہے، سب کو اللہ کے پاس جانا ہے. یہ بات ساتھ ساتھ چلی ہے پوری صورت کے اندر. اس صورت کا اختتام ہو گیا. تو ابھی کا بیان جو آج کا ہے اس میں یہ والی بات ہے کہ کل قیامت کے دن یہ مجرم لوگ قسمیں کھائیں گے. اللہ کی قسم ہم تو دنیا میں تھوڑا سا رہے، ہاں 1 گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، 20 منٹ رہے بس. یہ والی بات یہاں پر ہے. پورے قرآن میں اس طرح کی بات پھیلی ہوئی ہے. جیسے کہ والنازعات غرقا والی صورت ہے، سورہ اس میں اما پارے کی دوسری صورت ہے. اما پارے کی آخری پارے کی دوسری صورت ہے. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. جس دن یہ لوگ قیامت کی سختی کو دیکھیں گے کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں ایک شام رہے ہوں گے بس، یا صبح یا شام. حالانکہ 80 سال گزارے، 100 سال گزارے، 60 سال گزارے، جس کی جتنی عمر تھی. لیکن چونکہ آخرت کا یقین نہیں تھا تو وہ ہولناک منظر جب دیکھے گا تو یہ دنیا کی عیش والی زندگی اس کو بالکل صفر نظر آئے گی. جیسے کہ راحت والے دن جب آدمی گزارتا ہے، کسی رات کوئی بخار ہو گیا، کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی پیٹ کی تکلیف ہو گئی، کوئی بخار، کوئی آپریشن، کچھ بھی ہوا، سانس کی تکلیف ہو گئی، پوری رات جاگ کے گزاری. کہہ رہے ہیں یار یہ تو سال کے برابر رات ہے، گزر ہی نہیں رہی ہے. حالانکہ پیچھے دن اس نے گزارے ہیں. اس کو کہا کہ بھئی وہ تو بھی یاد ہی نہیں ہے مجھے، 60 سال گزرے، نہیں مجھے تو پتہ بھی نہیں. تو وہ لمبی زندگی اس کو چھوٹی لگتی ہے، اور تکلیف والی جو زندگی ہے، تکلیف والا وقت لمبا لگتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس کی بہت اچھی وضاحت ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک کافر کو لایا جائے گا جس کی لمبی عمر ہوگی دنیا میں، اور اس نے پوری زندگی مزے کیے ہوں گے، نہ سر کا درد دیکھا ہوگا، نہ کوئی تکلیف دیکھی ہوگی. اس کو لایا جائے گا، ہاں تم نے ہمیں کیوں نہیں مانا؟ تو وہ جواب میں کہے گا کہ میں نے پیسہ بہت کمایا، جگہ جگہ جائیدادیں جمع کی، بس آپ مجھے واپس بھیج دیں، میں وہ سب یہاں لے آتا ہوں. یہ تو بیکار سی بات ہے. تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ تمہارے پاس آسمانی باتیں آئیں، تم نے اس کو نہیں مانا، اب ہمیں اس کا جواب دو، زندگی کیوں ایسی برباد کی تو نے؟ یہ کہے گا رب جمعتہ وخولتہ، اللہ میں نے انویسٹمنٹیں کی، میں نے جمع کیا، اور میں نے تھوڑا تھا، میں نے بہت زیادہ اس کو کر دیا تھا، پھر میں مر گیا، آپ مجھے واپس بھیجیں، میں وہ سب پیش کر دیتا ہوں. یہ بیکار سی بات ہے، یہ تو ہماری بات کا جواب نہیں ہے. جیسے دنیا میں بیٹے کو ہم نے پیسے دیے 1000 روپے، جا کے اسٹور سے اس پرچی کے مطابق دوائی لے آؤ.
اب جب وہ گھر آتے بھائی دوائی، کہنے لگا میں تو باہر گیا تھوڑا سا پارک میں گھوما اور میں نے چپس وغیرہ کھا لی ہے بس. تو یہ تو جواب نہیں ہوا میری بات کا. میں نے تو آپ کو اسٹور سے دوائی کے لیے بھیجا تھا، آپ تو میری بات کا جواب دیں جو میں نے جس کام کے لیے میں نے آپ کو بھیجا تھا. تو جب اس کا جواب یہ خدا کو نہیں دے سکے گا تو اس کو پکڑ کر کے گھسیٹ کر کے دوزخ میں پھینکا جائے گا. یہ ہے یعنی اس آیت کی وضاحت اس حدیث کے ذریعے سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس آدمی کو جس نے پوری زندگی عیش کی ہوگی اس کو ہلکا سا ایک چکر لگایا جائے گا دوزخ کا، جب اس کو چکر لگایا جائے گا تو یہ کہے گا کہ میں نے 60 سال 80 سال 50 سال جتنی بھی زندگی گزاری کہ اے میرے رب میں نے تو ایک لمحے کے لیے بھی کوئی راحت نہیں دیکھی، کوئی مزہ نہیں دیکھا، میں نے تو ساری زندگی تکلیف میں گزاری. یعنی دوزخ کا ایک جھونکا جو ہے وہ اس کی سارے مزے بلا دے گا. اس کے برعکس ایک غریب مسلمان جس کی پوری زندگی تندرستی میں گزری، کھانا بھی متاثر، صحت بھی متاثر، دن بھی متاثر، رات بھی متاثر، گھر کے کرائے کے پیسے نہیں، پوری زندگی بیماری میں گزری، بیوی بیمار، بچے بیمار، یہ ساری زندگی، لیکن اس نے خدا کو نہیں چھوڑا. یہ جب اللہ کے سامنے جائے گا تو اللہ کو تو سب پتہ ہے اس کا، تو فرشتوں کو کہیں گے ذرا اس کو ایک جنت کی معمولی سی سیر کرا لو. جب اس کو جنت کی سیر کرائیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ کہے گا میں نے تو کبھی تکلیف دیکھی نہیں، میں نے وہ ساری جو تکلیف گزری ہوگی سب بھول جائے گا. تو یہ قیامت کے دن مجرم لوگ قسمیں کھائیں گے ہم تو دنیا میں رہے نہیں، ہم تو تھوڑے سے رہے. بالکل اسی طرح کی بات 16ویں پارے میں بھی گزری ہے کہ آپس میں یہ وہ کریں گے، یعنی کھانا پوسی جس کو کہتے ہیں، یتخافتون بینہم، آپس میں کھانا پوسی کریں گے. بھئی دنیا میں کتنا رہے ہو؟ تو ایک کہے گا یومن او بعض یوم، یار دنیا میں تو نہیں رہے، بس ایک دن رہے ہوں گے یا ایک دن سے بھی تھوڑا. آپس میں ایسی باتیں کریں گے، نہیں نہیں دنیا میں ہم تو تھوڑے سے رہے. وہ ہولناکیاں جو دیکھیں گے تو دنیا کے یہ سارے مزے بھول جائیں گے. ہلکی سی تکلیف دنیا میں آتی ہے، رات کہیں اسپتال میں خدا نہ کرے گزر جائے، کوئی ایسی تکلیف آ جاتی ہے تو آدمی کے سارے وہ نشے اتر جاتے ہیں. کوئی بیمار، کوئی درد آ جاتا ہے، نہ انجیکشن سے جا رہے ہیں، نہ دوائیوں سے جا رہے ہیں، نہ دم سے جا رہے ہیں، کسی چیز سے نہیں جا رہے، یہ درد ہی درد ہے. ایسا درد ہے کہ آدمی کی چیخیں نکل رہی ہیں اور جا کسی چیز سے نہیں رہا، تو پچھلے سارے مزے وہ بھول جاتے ہیں. اور آدمی کہتا ہے کہ میں بھوکا رہنا پسند کروں گا لیکن یہ درد چلا جائے مجھ سے. تو یہ دنیا کیا ہے، ایسے ہی ہے بس. تو یہ کل قیامت کے دن یہ لوگ قسمیں کھائیں گے ہم تو تھوڑا سا رہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ دنیا میں بھی ایسے ہی الٹے تھے. یہ جو الٹی بات کر رہے ہیں نا، ایک 20 منٹ رہے، 70-80 سال گزارے اور کہہ رہے ہیں 20 منٹ رہے، تو دنیا میں بھی یہ الٹے ہی تھے، الٹے چلتے تھے. جب ان کو آسمانی بات کہی جاتی تھی یہ بات مانتے نہیں تھے، اپنی دل دماغ کی الٹی الٹی باتیں کرتے تھے. اور یہ تو اس کا جواب ہوا ان کی بات کا. اور کل قیامت کے دن علم والے اور ایمان والے، دیکھیں یہ دو باتیں بڑی زبردست ہیں. اللہ پاک نے آسمان سے دو چیزیں زبردست اتاری ہیں، ایک علم ایک ایمان. تو یہ علم بھی ضروری ہے. یہ علم جو باتیں آپ کی محفل لگتی ہیں، آپ سنتے ہیں، آپ جمعے کے دن آتے ہیں آپ سنتے ہیں، تو یہ بیٹھنا یہ سننا یہ معمولی نہیں ہے. یہ چیزیں صرف آپ میں شفٹ نہیں ہو رہی، یہ آپ کی نسلوں میں جا رہی ہے. آپ اپنی نسلوں کو نصیحت کریں گے کہ بھئی مسجد کا دامن نہیں چھوڑنا، مسجد کو، اور بچوں کو لایا کریں کہ جو بچے آپ کی ادھر ادھر ہیں نا یہ آپ کی کمزوری ہے. بچوں کو ابھی سے عادت ڈالیں، بچوں کو ابھی سے عادت ساتھ لایا کریں، میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، میرے ساتھ نماز پڑھو. تو یہ چیزیں شفٹ ہوتی ہیں آپ میں، پھر آپ سے ان میں، ان سے ان کے بچوں میں. اور یہ جو ترس ہم اپنے بچوں پہ کھاتے ہیں، بچہ ہے اور ٹھیک ہو جائے گا، یہ ٹھیک نہیں ہوگا. یہ آپ کے ٹھیک کرنے سے ٹھیک ہوگا، کیونکہ آپ کو ذمہ دار بنایا اللہ نے. خود بخود کوئی چیز نہیں ہوتی،
خود بخود نہ ٹیوشن ہوتے ہیں نہ اسکول ہوتا ہے جب تک آپ کا ڈنڈا نہ ہو، آپ کا روب داب نہ ہو. آپ روب رکھیں گے، بار بار پوچھیں گے تو ٹیوشن بھی چلے گا، اسکول بھی چلے گا، قرآن بھی چلے گا. اور جب تک آپ پوچھیں گے نہیں، خود کچھ نہیں ہوتا. خود بہت کم 100 میں سے کچھ بچے ایسے ہوں گے جو خود چلیں گے. اکثریت جو ہے نا وہ باپ کا یہ کہنا سننا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو علم اور ایمان یہ دو چیزیں زبردست ہیں. یہ لوگ کل قیامت کے دن بولیں گے، کہیں جن کو علم اور ایمان ہوگا، نہیں بھائی اللہ نے جو تقدیر مقرر کی تھی تم نے تو پوری زندگی گزاری. موت کے بعد قیامت تک کی زندگی برزخ کہلاتی ہے. تم اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق برزخ کے اندر قیامت تک رہے. برزخ، ایک آدمی کا انتقال حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تو اب تک کتنا عرصہ ہو گیا؟ ہزاروں سال ہو گئے. ایک آدمی کا انتقال حضور کے زمانے میں ہوا، اب تک کتنا عرصہ ہوا؟ 1500 سال ہو گئے. اب قیامت کب آئے گی اللہ کو پتہ ہے. تو ہزاروں سال سے لوگ زمین کے نیچے ہیں. تو یہ زمانہ برزخ کا کہلاتا ہے. یہ زمانہ کس کا کہلاتا ہے؟ اس کو برزخ کہتے ہیں. موت کے بعد کی قیامت تک کی زندگی کو برزخ کہتے ہیں. تو ایمان والے اور علم والے کل قیامت کے دن کہیں گے نہیں تم تو برزخ تک رہے، اور آج یہ قیامت کا دن ہے. با عین فا، با عین سا کا مطلب کیا ہے؟ اٹھنے کا دن، پیش ہونے کا دن، اٹھنے کا دن، اللہ کے سامنے آنے کا دن. لیکن تم دنیا کے اندر اس کا یقین نہیں کرتے تھے. جب تم سے کہا جاتا تھا نا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ہاں یہی ہے جو کچھ ہے، آگے کچھ نہیں ہے. اس وقت یہ جتنے جو کافر انکار کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں بھائی یہ تم لوگ کیسے کہہ رہے ہو آگے کچھ نہیں ہے؟ کچھ تو ہے آگے، چونکہ یقین نہیں ہے. خدا کو بہت سارے نہیں مانتے. کتنے سارے عیسائی ہیں جو نعوذ باللہ خدا کے منکر ہو گئے، دہریہ ہو گئے، کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. کتنے سارے یہودی ہیں، کتنے سارے ایسے لوگ ہیں. لیکن بہت سارے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کچھ تو ہے، موت کے بعد کچھ نہ کچھ ہے. تو اب وہ ایمان والے علم والے کہیں گے یہ قیامت کا دن ہے، لیکن تم نے دنیا کے اندر اس کی یقین نہیں رکھتے تھے. آج جب تم پیش ہو گئے ہو، آج تمہارا عذر معذرت نفع نہیں دے گا. ہاں اس عذر معذرت تو زندگی میں نفع دے گا. کوئی گناہ ہو گیا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ نفع دے گا. لیکن موت کے بعد اور عین موت کے وقت کہے گا مجھے معاف کر دے، معافی نہیں ہوگی. معافی صحت کے زمانے میں، صحت کے زمانے میں، بیماری کے زمانے میں. لیکن جب بالکل سانس نکل رہی ہے اس وقت کہہ رہے ہیں مجھے معاف کرو، تو معافی کا اعتبار نہیں. تو آج قیامت کے دن عذر معذرت کرو تو یہ نفع نہیں دے گا. اور نہ ان کو کہا جائے گا خدا کو خوش کرو، نہ ان کو لا ہم یستعتبون، اللہ جل جلالہ کو خوش کرو، اللہ کو راضی کرو. تو اس لیے کہ وہ وقت راضی کرنے کا نہیں ہے، آج کا دن راضی کرنے کا ہے. جس کو اللہ نے زندگی دی ہے اس کو یہ حکم ہے کہ تم کیا کرو؟ خدا کو راضی کرو. تو یہ ہے 3 آیتوں کا خلاصہ. ہمیں اس میں ترغیب ہے کیا کہ آخرت میں ہمیں جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، ہمیں اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا ہے گناہوں سے، ہمیں اپنی تنہائیوں کو گناہوں سے پاک کرنا ہے. ہمیں جیسے اس وقت ہم مسجد میں ہیں، ہمارا دل خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایسے ہی مسجد کے باہر بھی ہمارا دل اللہ کے ساتھ ہو. ہم آوارہ نہ ہوں، ہم بدکار نہ ہوں، ہم بد نظری والے نہ ہوں، ہم غلط بولنے والے نہ ہوں، ہم غلط سننے والے نہ ہوں، غلط سوچنے والے نہ ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ صرف مسجد میں ساتھ نہیں ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. تو یہ ہمیں ہماری تربیت کا سامان ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ آیت کا ترجمہ ذرا سن لیجئے. جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم لوگ قسمیں کھائیں گے کہ وہ موت کے بعد برزخ میں یا پوری زندگی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، بس تھوڑا سا رہے. اسی طرح دنیا میں بھی یہ الٹے چلتے تھے، آج بھی الٹے چل رہے ہیں، قسمیں کھا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. اور جو ہے نا وہاں بھی الٹے چلتے تھے، قسمیں کھاتے تھے، جھوٹ بولتے تھے.
اور جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا کیا گیا وہ کہیں گے تم اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق حشر کے دن تک برزخ کے اندر پڑے ہوئے تھے اور تم نے اتنی زندگی گزاری، اب یہ وہی حشر کا دن ہے، لیکن تم لوگ دنیا میں اس کا یقین نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ جن لوگوں نے ظلم کی راہ اپنائی تھی اس دن ان کی معذرت ان کو فائدہ نہیں دے گی، معذرت تو آج فائدہ دے گی، اس وقت فائدہ نہیں دے گی، اور نہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ تم اللہ کی ناراضگی کو دور کرو، یہ بھی نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ فائدہ نہیں ہے۔ آج ناراضگی کو دور کرو، اس وقت ناراضگی کے دور کرنے کا فائدہ نہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، اللہ ہماری آنکھوں کے گناہ معاف فرما، اللہ ہماری زبان کے گناہ معاف فرما، اللہ ہمارے کانوں کے گناہ معاف فرما، اللہ ہمارے دل دماغ کے گناہ معاف فرما، اللہ عمل کا مزاج بنا، گناہوں سے نفرت نصیب فرما، عمل کا مزاج بنا، گناہوں کی نفرت نصیب فرما، ہماری خلوت جلوت کو پاک فرما، ہمیں بد نظری سے بچا، ہمیں نظر بد سے بچا، ہمارے بدنوں کی طرف بیماریاں جو متوجہ ہیں ان کو دفع فرما، اور ہمارے بدنوں میں جو موجود بیماریاں ہیں ان کو شفا سے مبدل فرما۔ اللہ مرتے دم تک کامل صحت کے ساتھ رکھنا، اللہ مرتے دم تک زمین کا سجدہ نصیب فرمانا، مرتے دم تک روزہ رکھنے والا بنا، مرتے دم تک بیت اللہ کا طواف نصیب فرما، حضور کے روزے پر صلاۃ و سلام نصیب فرما، صفا مروہ مرتے دم تک پاؤں چل کر نصیب فرما، مینا مزدلفہ عرفات کی حاضری بار بار نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کے راستے میں پھرنا، آپ کی دین کی سربلندی کے لیے در در پہ جانا اور پوری دنیا میں اے اللہ پھرنا، یہ ہمارے لیے مرتے دم تک مقدر فرما۔ اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے، قرآن و حدیث کی اشاعت کے لیے ہمارا وقت، ہمارا پیسہ، ہماری صلاحیتیں، ہمارا دل دماغ استعمال فرما۔ اے اللہ گندی چیزوں میں ہمارا دل دماغ استعمال نہ فرما، فضول رات گزارنے میں ہمارا دل دماغ استعمال نہ فرما۔ اللہ اپنے دین کو زندہ کرنا، دین کو سینے سے لگانا، اللہ ہمارے دل میں دین کا درد پیدا فرما اور مسلمانوں کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ القدس کی مدد فرما، اللہ بیت المقدس کو خلاصی نصیب فرما اور کافروں کو تہس نہس فرما، ان کو یا اللہ ان کی جتنی تدبیریں ہیں انہی کے خلاف لوٹا دیجئے، یا ان کے راکٹ اور ان کے بم یا اللہ ان کی جانوں کے خلاف استعمال فرما۔ اے اللہ ان کو یا اللہ دردناک شکست سے دوچار فرما، اور جو یا اللہ اس میں ملوث ہیں اور ساتھ ساتھ شریک ہیں اور مسلمانوں کے یا اللہ خون سے کھیل رہے ہیں، اپنے کرم اور فضل سے اور اپنے قہر و دبدبے سے اللہ ان کو یا اللہ تباہ و برباد فرما اور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے دل مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیں، اور اے اللہ ہم دل سے مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی، بچوں کی، عورتوں کی، ان کی عزت آبرو کی، ان کی جانوں کی، ان کے املاک کی، ان کی ہر چیز کی حفاظت فرما اور آسمان سے ان کی مدد کے فیصلوں کو نازل فرما۔ ہمارے آج کے کام اپنے کرم اور فضل سے آسان فرما، قدم قدم لمحہ لمحہ سانس سانس ہماری مدد فرما۔ اللہ کسی انسان کا حق ہمارے اوپر مرتے دم تک نہ چھوڑ، اور اے اللہ ہر قسم کے طمع، حرص و لالچ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کی پابندی نصیب فرما، ہر طرح کی آوارگی سے ہماری حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔